بحوالہ کتاب قبولیت دعاؤں کے سنہرے واقعات۔ سعودی عرب کے رہائشی ایک شخص نے دوران خواب کسی کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اس فون نمبر پر موجود فلاں شخص کو عمرہ کرواؤ۔ نمبر بہت واضح تھا۔ بیداری کے بعد خواب اس کو اچھی طرح سے یاد تھا، مگر اس کو وہم جانتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ اگلے دن پھر اس کو خواب میں اسی طرح سے کہا گیا تو یہ شخص محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر مسلسل 2 دن تک دیکھے جانے والے خواب کے بارے میں بتاتا ہے۔ امام صاحب نے بھی اس کو نمبر یاد رکھنے اور رابطہ کر کے عمرہ کروانے کا کہا، مگر تیسرے روز بھی اس کو خواب میں یہی نمبر بتا کر متعلقہ شخص کو عمرہ کروانے کا کہا گیا۔ اگلے روز اس شخص نے بتائے ہوئے نمبر کو ڈائل کیا اور ضروری معلومات کے حصول کے بعد اس کو خواب میں دیے گئے حکم کے بارے میں بتا کر کہا کہ میں اس نیک کام کی تکمیل جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ فون سننے والے نے فون کو سن کر زور سے قہقہہ لگایا اور ہنسا اور کہا، کون سے عمرے کی بات کرتے ہو؟ میں نے ایک طویل مدت سے کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو؟ خواب دیکھنے والے نے بصد اصرار اس کی منت و سماجت کی اور کہا، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں اور مکمل خرچہ میرا ہوگا۔ خاصی بحث و تمہیز کے بعد مشروط طور پر رضامندی کا اظہار کیا اور کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مگر تم مجھے واپس ریاض لے کر آؤ گے اور تمام اخراجات تمہارے ذمہ ہوں گے۔ اظہار رضامندی کے بعد وقت مقررہ پر جب دونوں آمنے سامنے ایک دوسرے کو ملے تو خلاف توقع وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے شرابی ہونا اور بے نمازی ہونا عیاں تھا۔ تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو عمرہ کروانے کے لیے مجھے 3 دفعہ خواب میں کہا گیا۔ بہرحال دونوں عمرے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچ کر غسل اور احرام اور دیگر امور سے فارغ ہو کر حرم مکہ کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ حرم شریف میں آ کر بیت اللہ کا طواف، مقام ابراہیم پر نماز، صفا مروہ کی سعی وغیرہ جیسے ارکان عمرہ ادا کر کے حجامت سے فارغ ہو کر عمرہ مکمل کر لیا اور واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ حرم شریف سے نکلنے لگے تو یہ شخص کہ جس کو بڑی منت و سماجت کے ساتھ تیار کیا گیا تھا، لانے والے شخص سے کہنے لگا، میرے دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے اس کے بعد عمرہ کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ کہا، بڑے شوق سے جتنے چاہو نفل پڑھو۔ اس نے اپنے اسپانسر کے سامنے قریب ہی نفل ادا کرنے شروع کر دیے، مگر جب وہ سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا گیا۔ کافی دیر کے بعد اس کے ساتھی نے اس کو ہلایا، مگر جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ٹٹولنے پر انکشاف ہوا کہ اس کی روح دوران سجدہ ہی پرواز کر چکی ہے۔ اسپانسر کو اپنے ساتھی کی ایسی موت پر بڑا رشک ہوا اور اس کے حسن خاتمہ پر وہ رو پڑا اور کہا، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی، اور ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ یہ بات وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ سامعین محترم، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس خوش قسمت انسان کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، اس کو احرام پہنا کر حرم میں لاکھوں فرزندان اسلام نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، اس کی مغفرت کی دعا کی گئی اور اسی دوران ریاض میں اس کی وفات کی اطلاع دے دی گئی، اور خواب دیکھنے والے اسپانسر نے اپنے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں اس کی تدفین کی گئی۔ بعد از تدفین اس کے گھر میں اس کے رشتہ دار تعزیت کے لیے آتے رہے۔ چند ایام گزرنے کے بعد وہ شخص کہ جس کو خواب میں عمرہ کروانے کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اسپانسر بھی تھا، اس نے فوت ہونے والے کی بیوہ کو فون کیا، تعارف کے بعد تعزیت کی اور پوچھا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے خاوند کی ایسی کون سی نیکی تھی کہ جس کے بدلے میں اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا۔ اسے حرم کعبہ میں بحالت سجدہ موت نصیب ہوئی۔ اس قسم کی موت پر تو صلحاء اور متقین رشک کرتے ہیں اور ایسی حسن خاتمہ والی موت کی تمنا کرتے ہیں۔ بیوہ نے جواباً کہا کہ بھائی، تم درست کہتے ہو، میرا خاوند کوئی اچھا اور نیک آدمی نہیں تھا۔ اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ چھوڑ رکھا تھا اور وہ شراب کا رسیہ تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی بیان نہیں کر سکتی، مگر ایک اچھی بات اس میں تھی، اور وہ یہ کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک نہایت غریب ضرورت مند بیوہ خاتون اپنے یتیم بچوں کے ساتھ رہتی ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ میرا خاوند روزانہ رات کو بازار جاتا تو جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا خریدتا، وہیں وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی کھانا لے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ خاتون کھانا اٹھا لیتی اور میرے خاوند کے لیے دعا کرتی، اللہ یحسن خاتمتک، اللہ تمہارا خاتمہ بخیر و خوبی کرے۔ سامعین محترم، اس طرح
اس ضرورت مند بیوہ کی دعا اللہ نے قبول فرما لی، اور یہ اس بیوہ کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اس کا اتنا عمدہ طریقے پر خاتمہ ہوا کہ اس پر ہر مسلمان کو رشک آتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنائع المعروف تقی مصارع السوء، بھلائی کے کام آدمی کو بری موت سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ خیرات کرنا اللہ کے غضب و غصہ کو ختم کرنے کا ذریعہ اور بری موت سے بچانے کا ایک سبب ہے۔